اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا. بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے. جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے. ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اما عائشہ کہتی ہیں کہ خیمہ لگا دیا. پھر سیدہ حفصہ آئیں، حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں. تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. اس کے بعد سیدہ زینب آئیں، حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں. بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر. یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال. پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا، اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے. حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے. تو اب اس میں ہی امپلائیڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے. لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے، الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے. تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت پھر سمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے. اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا، اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. مطلب میں نے خود اعتکاف کئی دفعہ کروایا. 1999 میں میں نے باقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اعتکاف جس میں کم از کم 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا، سبز پگڑی باندھا کرتا تھا. تو یہ ہمارے جیلم شہر کے اندر ہی 1999 کا اعتکاف میں نے خود مینج کروایا ہے. اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی، خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو. یعنی 400-500 بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے، مسجد میں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے، تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا. اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مقبہ فکر کی نہیں بات کر رہا، تمام طرف یہی حال ہے الا ماشاءاللہ. اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ، یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں. اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آ کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا، جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے. ان کی حالت ہے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں. اعتکاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف بٹھایا جائے، بہت چھوٹے بچوں کو.
اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے، کچھ سیکھنے کا، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس، ظہر کے بعد بھی درس، مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے، وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے ہیں، گھروں اعتکاف بیٹھنا آئے تھے، درس ہی کیوں نہیں پہنتے، تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے، بجائے کہ وہ متنفر ہو کر اٹھے۔ اور اسی طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے، میں 4 قرآن ختم کرتے ہو، پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو، خدا دا نہ جائے، پامیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو، لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں۔ اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں۔ باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی، بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اعلانیہ نہ ہو، یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اعتکاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاۃ و تسبیح کی، وہ غلط ہے۔ باقی اعتکاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے، بلکہ خود قیام اللیل جو تراویح ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے، تو یہ درست ہے۔ میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسچن آنسر سیشن مسئلہ نمبر 110 ABCDEF کے اندر، الحمدللہ۔ ہو ٹر گئے سانو کلیاں چھڈ کے، دس کیویں دل پر چاہیے، لاگیوں جیڑی اگ وچ سینے، ہن کادے نال بجھائیے۔